اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین محترم، رجب کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ رجب کے متعلق چند باتیں ذکر کریں گے، اسی لیے کہ سوشل میڈیا پر اکثر اور بیشتر من گھڑت اور موضوع احادیث کو رواج دیا جاتا ہے، جس میں سے رجب کے متعلق کچھ احادیث جو موضوع اور من گھڑت ہیں، لیکن وہ عوام میں اور خواص میں بھی وہ رواج پا چکے ہیں۔ بہرحال رجب یہ حرمت کے مہینوں میں سے بہت بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور اسلامی مہینوں میں سے 7واں مہینہ ہے۔ رجب کی وجہ تسمیہ کہ رجب کو رجب کیوں کہتے ہیں؟ لأنه كان يعظم في الجاہلیہ۔ رجب کو رجب اسی لیے کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں اس کی تعظیم کی جاتی تھی، اور اس رجب کے مہینے میں زمانہ جاہلیت میں اس درجے کی تعظیم کی جاتی تھی کہ اپنے بتوں کے لیے چڑھاوے وغیرہ اور بتوں کے نام پر ذبح وغیرہ کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے اس کو رجب کہتے ہیں۔ اور رجب جو حرمت والے اور عزت والے مہینے ہیں، محرم الحرام، ذی قعدہ، ذی الحج اور رجب، تو یہ رجب بھی عزت والے اور احترام والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اور بہت عظمت والا مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے ان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک یہ تھا: اذا دخل رجب، جب رجب کا مہینہ شروع ہو جاتا، قالت، حضور علیہ السلام دعا مانگتے: اللہم بارک لنا فی رجب، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما اور خیر عطا فرما، فی رجب و شعبان، رجب اور شعبان ان دونوں مہینے میں، وبلغنا رمضان، اور رمضان کے مہینے کو ہم کو پہنچا دے۔ یہ بہت انتہائی بابرکت اور عظمت والی دعا ہے۔ دعا کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ اے اللہ ہمارے لیے ماہ رجب میں برکت عطا فرما، ہمیں ان مہینوں میں عبادات اور طاعات کی توفیق عطا فرمائیو، اور ہمیں ماہ رمضان اور اس کی عبادات نصیب فرما۔ اور اس دعا کے فوائد بہت فوائد ذکر کیے گئے ہیں، جس میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اس دعا کی برکت سے ماہ رجب اور ماہ شعبان اور ماہ رمضان میں عبادات اور ان کی قدردانی کی توفیق ملتی ہے۔ اور حقیقت ہے جو شخص یوں دعا مانگے بار بار: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ ہمیں رجب اور شعبان ان مہینوں میں برکت عطا فرما اور رمضان تک ہمیں پہنچا دے، تو رجب اور شعبان اور رمضان میں جو عبادتیں کی جاتی ہے اور جو طاعت اور فرمانبرداری اللہ تعالیٰ کی جاتی ہے، تو اس کی قدردانی کی توفیق ملتی ہے، اور ماہ رمضان کی تیاری کی فکر بھی نصیب ہو جاتی ہے جو آدمی یہ دعا مانگتا رہے۔ اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اپنے الفاظ میں آدمی مانگ لے کہ یا اللہ ہمیں اس مبارک رجب برکت والا مہینہ ہے،
اور اس میں ہمیں برکت عطا فرما، اور شعبان میں ہمیں برکت عطا فرما، اور رمضان تک ہم کو پہنچا دے۔ اسی طرح رجب کے مہینے کی فضیلت کے متعلق کہ رجب حرمت اور عظمت والا مہینہ ہے، اور ان 4 بابرکت مہینوں میں سے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنانے کے وقت سے پیدا کیے ہیں، اور اسی وقت سے اللہ تعالیٰ نے ان 4 مہینوں کو بڑی عزت اور احترام اور اہمیت بخشی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے نزدیک 12 شہرا، وہ 12 مہینے ہیں، فی کتاب اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم میں، لوح محفوظ میں، یوم خلق السماوات والارض، اور یہ مہینے جو 12 مہینے ہیں یہ اس وقت سے نہیں ہیں، بلکہ جس وقت سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں اس وقت سے ہیں، اور ان کی ترتیب اللہ تعالیٰ نے جب سے زمین اور آسمان پیدا ہوئے اللہ تعالیٰ نے ان کو ترتیب دے دی، حالانکہ لوح محفوظ میں پہلے سے اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ لکھے جا چکے ہیں۔ اور یہ عزت والے مہینے بھی منہا اربعۃ حرم، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے وہ حرمت والے ہیں، عزت والے ہیں، احترام والے ہیں، ذالک الدین القیم، اور یہی ہے محکم دین، مضبوط دین، سیدھا راستہ ہے۔ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سو تم لوگ ظلم مت کرو اپنے آپ پر ان مہینوں میں۔ تو تمام شریعتیں، جتنی بھی سابقہ شریعتیں ہیں، اور تمام انبیاء علیہ السلام اس بات پر متفق ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جو عبادت کی جائے ہر عبادت کا ثواب وہ زیادہ دیا جاتا ہے، اور ان میں کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے، اجر ثواب بھی بہت زیادہ، اور اگر ان میں خدا نخواستہ کوئی گناہ کر بیٹھے اور کوئی گناہ کرے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ اسی لیے جیسے زمان کو، جیسے مکان کو عزت اور احترام حاصل ہوتی ہے، اسی طرح زمانے کو بھی عزت اور احترام حاصل ہوتی ہے۔ مسجد ایک مکان ہے، ایک شخص مسجد میں گناہ کرتا ہے تو اس کی الگ حیثیت ہے، لیکن ایک شخص بازار میں گناہ کرتا ہے تو اس کی الگ حیثیت ہے۔ لازمی بات ہے بازار کی بنسبت مسجد میں جو گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بہت زیادہ ہوتا ہے بنسبت بازار میں گناہ کیے جانے کے۔ اسی طرح زمانہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو زمانے برکت والے ہیں اور عزت والے ہیں، جیسے رجب کا مہینہ یہ عزت والا ہے اور احترام اور ادب کا مہینہ ہے، اگر ہم میں سے کوئی اس مہینے کی عزت اور ادب اور احترام کا لحاظ نہ رکھے اور اس میں گناہ کرے تو اس گناہ کا وبال بھی بہت زیادہ ہوگا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعت اس بات پر متفق ہیں کہ ان عزت والے اور حرمت والے مہینوں میں کوئی بھی عبادت کی جائے اس کا اجر ثواب زیادہ ہوتا ہے، اور ان مہینوں میں اگر کوئی گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی زیادہ ہوتا ہے۔ سابق شریعتوں میں ان مہینوں میں قتل و قتال، لڑائی وغیرہ وہ ممنوع اور ناجائز تھی۔ منہا اربعۃ حرم، ان عزت والے اور حرمت والے اور ادب والے مہینوں کو حرم اور حرمت کیوں کہتے ہیں؟ 2 باتوں کی وجہ سے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ ان کو حرمت والے اور ادب اور احترام والے مہینے اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں قتل اور قتال حرام ہے، اور دوسری بات ان مہینوں کو حرمت والا اور عزت والا اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ان مہینوں میں جو عبادت کی جائے اس کا اجر ثواب وہ زیادہ ہوتا ہے۔ ان دونوں باتوں میں سے جو پہلی بات ہے قتل و قتال والی، وہ تو اس شریعت میں اسلام میں وہ منسوخ ہو چکی ہے، اور دوسرا حکم اب بھی باقی ہے کہ ان کا ادب کیا جائے گا، ان کا احترام کیا جائے گا، اور باقاعدہ واجب الاحترام ہے کہ ان مہینوں کی عزت اور حرمت کا لحاظ کیا جائے۔
سو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا فلا تظلموا فیہن انفسکم، سو تم لوگ ان مہینوں میں اوقات ضائع کر کے، ان مہینوں کی قدردانی نہ کر کے، ان مہینوں میں عبادت نہ کر کے اپنے اوپر ظلم مت کرو، بلکہ اپنے اوقات کو اور ان مقدس مہینوں کے اوقات کو وہ قیمتی بناؤ، اور اس میں اپنا نقصان تم مت کرو کہ ان کے ادب اور احترام کی خلاف ورزی کرنے لگ جاؤ۔ ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ ایسے عزت اور احترام والے مہینے ہیں جن مہینوں کی عزت اور احترام کی جائے، محرم الحرام، ذی قعدہ، ذی الحجہ اور رجب کا یہ مہینہ، یہ حرمت والا اور عزت اور احترام والا مہینہ ہے کہ ہم اس مہینے کی عزت اور احترام کریں۔ اگر ہم اس کی عزت اور احترام نہ کریں، اس میں عبادت نہ کریں اور گناہوں میں لگ جائیں تو پھر تو نقصان ہی نقصان ہے۔ امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی اور امام جساس رحمہ اللہ تعالی احکام القرآن میں ذکر فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنا نقصان مت کرو، اپنے اوپر ظلم مت کرو۔ اس سے یہ اشارہ معلوم ہوتا ہے اور اس بات کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ ان مبارک مہینوں کا خاص اور اثر یہ ہے کہ جو کوئی ان مہینوں میں عبادت کرے اور ان مہینوں کا ادب کرے اور احترام کرے تو باقی مہینوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو عبادت کرنے کی اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ان حرمت والے اور عزت اور احترام والے مہینوں کا خاصہ ہے، یہ ان مہینوں کا اپنا اثر ہے کہ جب آپ اس مہینے میں عبادت کریں گے باقی میں بھی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے۔ اور ان مہینوں میں اگر کوئی شخص گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے اور گناہوں سے بچتا رہے تو باقی مہینوں میں جو سال کے باقی مہینے ہیں ان میں بھی اللہ تعالیٰ اس شخص کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یہ ان مہینوں کا اثر ہے، ان مہینوں کی خصوصیت اور اثر ہے۔ اشہر الحرم میں روزے رکھنے کی ترغیب، اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم الحرام اور رجب، ان عزت اور احترام والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا کہ ماہ رمضان کے روزے رکھا کرو اور ہر مہینے میں ایک دن کا روزہ رکھو، ہر مہینے میں۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے روزوں میں اور مزید اضافہ فرما دو، اسی لیے کہ مجھ میں طاقت ہے روزے رکھنے کی۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ہر مہینے میں 2 دن روزے رکھ لیا کرو، ہر مہینے میں۔ پھر اس صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لیے روزوں میں اور مزید اضافہ فرمائیو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کرو۔ ان صحابی نے پھر عرض کیا کہ میرے لیے روزوں میں مزید اضافہ فرماؤ۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اشہر الحرم یعنی حرمت والے مہینوں میں، عزت اور ادب اور احترام والے مہینوں میں روزے رکھ لیا کرو اور چھوڑ بھی دیا کرو۔ یہ بات 3 مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 3 انگلیوں سے اشارہ فرمایا، اس طرح ان کو ساتھ ملایا پھر چھوڑ دیا ان کو۔ یعنی ان مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو اور 3 دن ناغہ کرو، حرمت والے مہینوں میں 3 دن روزہ رکھو اور 3 دن ناغہ کرو۔ اس حدیث سے حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب معلوم ہو گئی ہے۔ محرم الحرام میں روزے رکھنا الگ احادیث ہے، اسی طرح ذی الحج کے اپنے فضائل ہیں، ذی قعدہ کے اپنے فضائل ہیں، اور رجب کے فضائل میں سے ایک یہ حدیث ہو گئی ہے کہ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور حرمت اور ادب اور احترام والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب اس حدیث سے معلوم ہوئی تو رجب میں روزے رکھنا بھی وہ معلوم ہو گیا ہے، لہٰذا رجب کے مہینے میں روزے رکھنا وہ مستحب ہے۔ اور اسی طرح صحابہ اور جو تابعین ہیں ان سے بھی رجب کے مہینے میں اور حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کا ثبوت ہے۔ سالم رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اشہر الحرم، حرمت اور احترام والے مہینوں میں روزہ رکھا کرتے تھے۔
اور اسی طرح یونس رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اشہر الحرم حرمت والے مہینوں میں روزے رکھا کرتے تھے، تو لہٰذا رجب میں وہ روزے رکھنا مستحب ہے۔ ہاں، ماہ رجب میں روزے رکھنے سے متعلق حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رجب کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے کہ حضور علیہ السلام ناغا ہی نہیں فرمائیں گے، روزے رکھتے رہیں گے پورے رجب۔ اور پھر فرمایا ماہ رجب میں حضور علیہ السلام روزے نہ رکھتے تھے، حتیٰ کہ ہم سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ تو حضور علیہ السلام سے ماہ رجب میں روزے رکھنے کا معمول وہ احادیث سے ثابت ہے۔ ان احادیث سے اور اشہر الحرم حرمت والے مہینوں کی فضیلت، اس کا حاصل کلام یہ ہے کہ ماہ رجب چونکہ اشہر الحرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے اس میں دیگر عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی فضیلت ہے، دوسرے عبادات کی طرح روزے رکھنے کی بھی اس میں فضیلت ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ماہ رجب یہ اشہر الحرم حرمت والے مہینوں میں سے مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینوں میں روزے رکھنے کی ترغیب حضور علیہ السلام سے ثابت ہے، لہٰذا رجب کے مہینے میں بھی روزے رکھنا وہ حضور علیہ السلام سے ثابت ہے اور مستحب ہے۔ اور تیسری بات یہ معلوم ہوئی کہ ماہ رجب میں روزے رکھنے کا ثبوت حضور علیہ السلام سے بھی ہے، اور اسی طرح معلوم ہوا کہ رجب میں روزے نہ ممنوع ہیں نہ مکروہ ہیں، آگے حدیث آ جائے گی، نہ ممنوع ہے نہ مکروہ ہے بلکہ ثابت اور مستحب ہیں رجب میں روزے رکھنا۔ اس لیے پورے مہینے میں کسی بھی دن روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور ہر دن کے روزے کی فضیلت ہے، اور یہ فضیلت مستحب ہے۔ مستحب میں اسی لیے بار بار دہرا رہا ہوں کہ جیسے محرم الحرام کے روزے ہیں اور یوم عاشورہ کا روزہ ہے وہ باقاعدہ مسنون قرار دیا گیا ہے، یا اسی طرح ذی الحج کے روزے ہیں تو وہ باقاعدہ مسنون ہے، لیکن رجب کے مہینے کے روزے اس کو باقاعدہ مسنون نہیں کہا جا سکتا، بلکہ مستحب کہیں گے، ہمیں سے بہتر کہیں گے۔ اس لیے ان کو ضروری سمجھنا اور اس معاملے میں حدود سے تجاوز کرنا وہ درست نہیں ہے، حدود سے تجاوز وہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اور ماہ رجب کی کسی مخصوص تاریخ روزے کی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ ماہ رجب کے مخصوص روزوں کی فضیلت کے متعلق جو احادیث ہم عوام اور خواص میں گردش کر رہے ہیں، خصوصاً سوشل میڈیا میں، وہ تمام من گڑت ہیں، وہ موضوع احادیث ہے، من گڑت ہیں، ویسے کسی نے بنائی ہے، اور اس پر تفصیلی بحث ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی ہے، وہ رسالہ میرے پاس ادھر موجود ہے۔ تو اس میں عوام بھی مبتلا ہے اور خواص بھی مبتلا ہے۔ ما ثبت بالسنہ کتاب ہے عبدالحق رحمہ اللہ تعالیٰ کی، اس میں وہ احادیث انہوں نے ذکر کی ہیں جس میں رجب کے مہینے کی کسی خاص دن کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے، جیسے رجب کے مہینے کے پہلے جمعے کی، اور اسی طرح 27ویں رجب کے وہ فضیلت ذکر ہوئی، آگے حدیث میں ذکر کرتا ہوں۔ تو ان کے متعلق جو احادیث ہیں تو وہ موضوع اور من گڑت ہیں۔ حقیقت یہی ہے کہ رجب کا مہینہ یہ اشہر الحرم حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، بابرکت اور عظمت والا مہینہ ہے، لہٰذا اس میں جیسے دوسرے مہینوں میں روزے رکھنا اور عبادتیں کرنا فضیلت کی بات ہے، اسی طرح یہ بھی حرمت والا مہینہ ہے، اس میں بھی عبادت وہ فضیلت والی بات ہے، اور ان میں جو گناہ ہے تو اس کا زیادہ وبال ہوگا، اور کسی خاص دن کی فضیلت احادیث سے ثابت نہیں۔ لہٰذا لوگوں میں جو فضائل رائج ہیں تو وہ سب من گڑت اور غیر معتبر ہے۔ ماہ رجب کے روزوں کے متعلق ایک اور غلط فہمی ہے، وہ غلط فہمی یہ ہے کہ بعض روایات سے رجب کے مہینے میں روزے رکھنے کی ممانعت معلوم ہوتی ہے، ممانعت منع معلوم ہوتی ہے، تو یہ ممانعت اور منع علی الاطلاق نہیں ہے، مطلقاً نہیں ہے کہ بھائی رجب میں روزے رکھنا وہ منع ہے، بلکہ یہ منع
اور ممانعت اس صورت میں ہے کہ جب ماہ رجب کے روزوں کو حد سے زیادہ اہمیت دی جائے اور ان کو لازم سمجھا جائے، جیسے محرم الحرام میں یوم عاشورہ کا روزہ، یا ماہ رجب یا اس کے مخصوص ایام میں روزے رکھنے کی جو موضوع اور من گڑت فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس وجہ سے ممانعت ہے۔ اور اسی طرح یا ان روزوں کو رمضان اور عید کی صورت اور ان کی طرح اہمیت دی جائے، جیسے ہم رمضان کے روزوں کو اہمیت دیتے ہیں، اور یہ باتیں غیر شرعی ہیں، اور اسی وجہ سے رجب کے روزے رکھنا ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ البتہ اگر مذکورہ خرابیوں میں سے کوئی خرابی بھی نہ ہو اور مذکورہ خرابیوں میں سے اجتناب کرتے ہوئے ماہ رجب میں نفل روزے رکھنا جائز بلکہ مستحب اور بہتر ہے کہ ان روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ اور اسی طرح رجب کے مہینے میں 27 رجب کے روزے کی حقیقت، اس کے متعلق بھی کچھ احادیث ہیں جو عوام اور خواص دونوں میں وہ گردش کرتی ہیں، خصوصاً فیس بک پہ بہت لوگ دیتے ہیں، آگے سے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ حدیث ہے بھی یا نہیں۔ ہاں خواص میں بھی ہے، بعض علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ میں پورا مہینہ رجب کے مہینے کے فضائل پہ سوچتا رہا کہ میں ان احادیث کی تہ تک پہنچوں۔ میرے پاس جو رسالہ ہے تبیین العجب فی ما ورد فی رجب، کہ رجب کے متعلق جو حدیث ہے، یہ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہ رسالہ تحریر فرمایا اور اس میں پوری تفصیل کی ہے ان روزوں کے متعلق۔ تو جتنا میں نے آپ کے سامنے جو احادیث ذکر کر دی، یہ احادیث تو ہیں، لیکن دوسری جو احادیث موضوع اور من گڑت احادیث ہے ان کا وجود ہی نہیں ہے، یا بعض جو ہیں اور ضعیف ہے تو وہ اتنے درجے کی ضعیف ہے کہ فضائل میں بھی اس کا ذکر کرنا درست نہیں ہے۔ حالانکہ فضائل میں یعنی فضیلت والے اعمال میں ضعیف حدیث پر عمل کرنا بھی جائز اور درست ہے، لیکن یہ اتنے درجے کی ضعیف ہے کہ اس پر فضائل میں بھی عمل کرنا وہ درست نہیں ہے اور بیان کرنا بھی درست نہیں ہے۔ 27 رجب کے بارے میں جو روایات آتی ہیں وہ موضوع اور ضعیف ہیں، یہ اس درجے کی ضعیف ہے کہ اس کا بیان کرنا بھی درست نہیں ہے اور اس پر عمل کرنا بھی درست نہیں، صحیح اور قابل اعتماد نہیں۔ لہٰذا 27 رجب کا روزہ یوم عاشورہ کی طرح مسنون سمجھ کر 1000 روزوں کا ثواب ملے گا، اس اعتقاد اور اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا ممنوع ہے۔ بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 27 رجب کے روزے سے منع بھی فرمایا کرتے تھے، اسی وجہ سے کہ اس کے متعلق کوئی خاص روایت نہیں ہے، بلکہ وہ موضوع اور ضعیف ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ رجب کا مہینہ یہ حرمت والا مہینہ ہے، عزت اور احترام والا مہینہ ہے۔ ہم تمام مومن مسلمانوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اس مہینے کا عزت کریں اور احترام کریں۔ اور میں نے بتا دیا ہے کہ جیسے مکان کی عزت اور احترام ہوتی ہے، اسی طرح زمانے کی بھی عزت اور احترام ہوتی ہے، اور اسی طرح جیسے مکان میں ایک عمل کرنے سے فضیلت بڑھتی ہے، اسی طرح ایک خاص زمانے میں عمل کرنے سے بھی فضیلت بڑھتی ہے۔ آپ مسجد میں عبادت کریں گے تو اس کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت اس کے کہ آپ گھر میں نماز پڑھیں۔ اسی طرح محرم الحرام، ذی قعدہ اور ذی الحج اور رجب کا یہ مہینہ، یہ حرمت، عزت اور ادب اور احترام والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں اور اس مہینے کے اوقات میں جو بھی عبادت کی جائے تو اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس عزت اور احترام والے مہینے کی بے ادبی کی جائے اور ان میں گناہ کیا جائے تو اس کا وبال بھی بہت زیادہ ہے۔ جیسے کہ ایک شخص مسجد میں گناہ کرے تو اس کا وبال بنسبت بازار میں گناہ کرنے والے کے وبال زیادہ ہے۔ تو اسی وجہ سے اس مہینے کی ہم عزت اور احترام کریں، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اس مہینے میں بغیر کسی التزام اور ضروری سمجھیں ہم نفل روزے رکھیں تاکہ ہمیں ان روزوں کا اجر و ثواب وہ زیادہ اور بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملے اگر اخلاص کے ساتھ یہ روزے رکھے جائیں اور اس میں مہینے میں گناہوں سے بچا جائے۔